یہ علامت بتا رہا ہوں ایمان کی، بھائی ڈریں پہلے. اور میرے پیارو، اللہ کے ہاں بہت آسانیاں ہیں، یوں اللہ معاف کرتے ہیں. یوں فرمائے ایک مکھی کے سر کے بغیر آنسو گرا لو، یا اللہ میں نے تیرا گھر چھوڑ دیا، تو نے مجھے دکانوں میں خوار کر دیا، مجھے گھر سے تو سارے مسلمان دبئی پھر رہے، بیویاں یہاں ہیں کچھ اور دبئی، توڑ دیا گھر اللہ نے. ایک آدمی سے سعودی عرب ملا میں، تو ایسے کھڑا میں، ابھی اس نے مجھے ملا ہے، بھئی یہ موبائل بند کر دو جیب میں ڈال لو، مجھے ملا ہے، وہ ابھی مل کے گیا ہے، وہیں فون پہ بات کر رہا تھا، برین ہیمریج گر گیا، اس کو ہسپتال میں سعودی عرب میں لٹایا، اس کو شاکس دیے، انتقال کر گیا. میں نے دوست سے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہتا ہے یہ بیمار ہو گیا ہے، 30 سال سے سعودی عرب میں 5 سال بعد ایک دفعہ گھر جاتا ہے. 20 بچوں کو فون کیا کہ میں اب بیمار ہو گیا ہوں، سعودیوں نے کہا گھر چلے جاؤ، اب میں ناکارہ ہوں، کسی کام کا نہیں ہوں. تو 20 بچوں نے کہا ہے کہ تم ہمارے کام کے لیے وہیں رہو وہیں مرو، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں. یہ بات سن کے انتقال کر گیا. یہ بچے کام نہیں آئیں گے، ہمارے قبرستان بھی نہیں آئیں گے، یہ بیویاں کام نہیں آئیں گی، ہمارے بعد نکاح کر لیں گی. حدیثوں میں اپنے پاس سے نہیں مار رہا. میرے بچے ابھی میرے پاس زندگی میں نہیں آتے، میرے قبرستان کب آئیں گے میرے پیاروں؟ ایمان والے کون ہیں؟ راتوں کو بستر سے اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ تہجد پڑھتا ہوں، دل میں روزہ رکھتا ہوں. آج کتنے مسلمان روزہ رکھتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کا ہمیشہ روزہ رکھتے تھے. روزے سے تقوی آتا ہے، اور تقوی اگر آ گیا نا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر تیرے اندر تقوی آ گیا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، میں اللہ تجھے ہر مشکل سے خود نکالوں گا. وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی تجھے وہاں سے دوں گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہوتا. میرے پیارو، ہماری روزی آسمانوں میں نیچے نہیں، اللہ کے واسطے سمجھ جاؤ. انضمام سمجھ گیا یوسف، میں جنید، روزی نیچے نہیں ہے. جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی روزی کا نظام الگ ہے، بے ایمانوں کی روزی الگ ہے. آج ہمیں بھی بے ایمانوں والی روزی مل رہی ہے. دکان میں خوار ہو، فیکٹری میں خوار ہو، اس کی نوکری کرو، اس سے ذلیل ہو. ایمان والوں کو عزت والی روزی ملتی ہے. امریکہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں، ایمان والے عزت والی روزی کما رہے ہیں، ان کے گھروں سے 100 آدمی کھانا کھا رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں. ایک یہودی آدمی ہے، 40 سال سے میرا ایک جاننے والا اس کے کام کر رہا ہے. صرف 2 مہینے کام کرتا ہے اپنی ٹرمز پہ کہ میں 2 مہینے کام کروں گا، 10 مہینے چھٹی، تبلیغ کا کام. وہ یہودی کہتا ہے 2 مہینے کر لے، 2 دن کر لے، تو میری کمپنی کے لیے برکت ہے، جب سے تو رکھا ہے، تجھے رکھا ہے، میری کمپنی میں برکت آ گئی ہے. کمپنی کو کہتا ہے اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، سب کو بھگا دوں گا. اللہ یہودی سے عزت والی روزی، ذلت والی روزی اٹھا رہا ہے. رزق کریم ایمان والوں کے لیے قرآن نے کہا ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہے. جو پنجرے میں بند ہوتا ہے نا، اس کو عزت والی روٹی ملتی ہے. یہ لے کبوتر طوطے، یہ کھا، یہ کھا، تجھے گرمی سردی سے بچائیں گے، تجھے بلوں سے کتوں سے بچائیں گے. اندر ہے جو آوارہ جانور ہوتا ہے اس کو مار دیتے ہیں. کہا اسلام کے پنجرے میں بند ہو جا، تجھے رزق کریم دوں گا، عزت والی روزی دوں گا، ساری دنیا کے دلوں میں تیری محبت ڈالوں گا. آج تو بیوی بچے محبت نہیں کرتے، تیری دعاؤں قبول کروں گا، دشمن کے خلاف تیری مدد کروں گا. ایمان، یا رسول اللہ دن میں روزہ رکھتا ہوں، اور روزہ رکھ لیا کیا ہوگا؟ یجعل لہ مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. ایک آدمی نام تھا اس کا مبارک، مالی تھا. تو اس کے مالک ایک دن آیا پریشان حالت میں، اس نے کہا مبارک مجھے کوئی انار توڑ کے دے. مبارک انار توڑ کے لایا، اس کو توڑا، اس کو جوس بنایا، دبایا، پینی، کھٹا نکلا. تو مالک نے مبارک دوسرا نہ لا، دوسرا تیسرا سب کھٹے نکلے. کہا مبارک تو میرا کیسا خادم ہے، تجھے یہ سمجھ نہیں ہے، تجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ انار کھٹا. کہا مالک میں تیرا نوکر ہوں، میرا رب مجھے 24 گھنٹے دیکھتا ہے، میں نے جب سے نوکری کی ہے کبھی تیرا انار نہیں کھایا، چکھا بھی نہیں. کہا تو میرا کتنا زبردست خادم ہے، چل تو میرے گھر میں نوکری کر. مبارک وہ جو آدمی ہے مبارک کو گھر میں لے گیا. پریشان تھا. کہا مالک تو پریشان کیا؟ یار میری ایک بیٹی ہے، بہت خوبصورت ہے، عالم ہے، سب کچھ ہے، سارے شہزادوں کے امیروں کے رشتے آ رہے، میں کیا کروں، سمجھ نہیں آ رہی کس سے شادی کروں. کہا مالک بہت آسان کام ہے، اگر تم نے یہودیوں کی نقل کرنی ہے تو مال والے تلاش کرو، اس نصارہ کی نقل کرنی ہے تو خوبصورتی تلاش کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل پہ کرنی ہے تو تقوی والا تلاش کرو. کہا مبارک تو نے تو ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا. کہا کوئی مسئلہ نہیں. بیوی کے پاس گیا، مسئلہ حل ہو گیا. دیکھو ہمارا مبارک کیسا خادم ہے، اس نے کیسی زبردست چیز بتائی. بیوی نے کہا چلو تلاش کریں. وہ کہا چھوڑ، کیا تلاش کریں، مبارک سے زیادہ کوئی تقوی والا ہو سکتا ہے. بیوی نے کہا کرو نکاح. اس نے نکاح کیا ایک مالی سے، سارا باغ اس مبارک کا، سارا باغ، ایک ہی بیٹی تھی، سب اس کے نام کر دیا. اور اس میاں بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا جو امام بخاری کے استاد کا استاد بنا، جس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن مبارک. کیسا اللہ نے بچہ دیا.
اور یہ پتہ کیسا آدمی تھا عبداللہ امام بخاری کے استاد. بھئی بچوں کو ذرا چپ کرائیں, یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں بچے, اوئے بیٹا یہ شور مت مچاؤ, ان بچوں کو ذرا جا کے سمجھائے, کوئی چیخیں مار رہی ہے بچی, یہ بہت اچھل رہی ہے, اس کو دیکھو یہ کوئی طبیعت اس کی خراب ہے. تو عبداللہ ابن مبارک کیسے بزرگ بنے, سنو دنیا کیسی ملی. حج پہ جا رہے تھے اپنی جماعت کے ساتھ, یہ راستہ ہے اوپر سے ملنے والا. آج مسلمان ایمان کمزور کی وجہ سے دکانوں میں پھنسے ہوئے, دکانوں میں آسمان. میں نے 20 سال مال ملا, وہ غم لایا, نفرتیں لایا, بیماریاں لایا, گھر کی لڑائیاں لایا, بے سکونی لایا. بستر خریدا نیند غائب, گھر خریدا خوشیاں غائب, دوائی خریدی شفا غائب, ہتھیار خریدے اور حفاظت غائب. لڑائی 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 لڑائی. عبداللہ بن مبارک جا رہے ہیں, دیکھا ایک بچی کچرے میں سے پرندہ اٹھا کے بھاگی. تو وہ حیران پریشان, اس کے گھر گئے, اس نے کنڈی لگا لی. کہا بیٹا یہ تم نے مردہ اٹھایا حرام ہے. کہا بڑے میاں چلے جاؤ, میرے اوپر 72 گھنٹے گزر چکے ہیں, ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا, ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا. وہ جو عبداللہ ابن مبارک نے سب کو بلایا, چلو ایسا کرو یہ جتنا مال جمع ہے سب جمع کرو, حج اگلے سال کریں, بچی کو دے دو. سارا مال بچی کو دے دیا, واپس چلے گئے. جب مہینے 1.5 مہینے بعد حاجی آئے, ایک حاجی السلام علیکم عبداللہ کیا حال ہے خیریت, وہ حج پہ ملاقات ہوئی تھی. کہا میری تم سے ملاقات, میں تو نہیں, کہا نہیں وہاں مینا میں میں ملوں. اچھا. ایک آیا وہاں عرفات میں, ایک مزدلفہ میں, حج پہ ملے. اچھا. ایک آدمی ہے اتنی بڑی تھیلی سونے کی اشرفیاں, کہ عبداللہ ابن مبارک تم نے مجھے سونے کی اشرفیاں دی تھی, میں پریشان تھا گم نہ جائیں, یہ اپنی امانت رکھ لو. کہا میں نے دی تھی, یہ کتابوں کا قصہ ہے, ہوائی بات نہیں مارا, میں نے دی تھی. اور آج بھی یہ ہو رہا ہے بھائی تبلیغ میں, جو صحیح تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. پوری دنیا کے غیر مسلم حیران ہے, یہ تبلیغ والے کے پاس مال کہاں سے آتا ہے. سب سے زیادہ دنیا میں یہی پھر رہے ہیں جہازوں میں, یہ مال کہاں سے آ رہا ہے, یہ کام بھی نہیں کرتے, سب پریشان. میرے دوست پریشان, کہ میرے کرکٹ والے دوست کہتے ہیں تیرے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, تو کبھی ادھر کبھی ادھر, کہاں سے. اب وہ جناب عبداللہ ابن مبارک نے کہا یہ کہاں سے اشرفی آ گئی, تو رونے لگے, یا اللہ یہ میرا مال نہیں, میرے پاس کہاں سے آ گیا, میں نے حج نہیں کیا, یہ مجھے حاجی سمجھ رہے ہیں. سوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. کہا عبداللہ ابن مبارک وہ جو بچی تھی نا جس کو تو نے پیسے دیے, وہ میری ہاشمی خاندان کی بیٹی تھی, تو نے اس کو پیسے دیا, دیکھ اللہ نے تجھے کتنی سونوں کی اشرفیاں دی. اور تو نے حج کرنا تھا نہیں کیا نا, اللہ نے ایک فرشتہ اتارا تیری شکل کا, اور تیرا حج کرا کے تیرے حج کو اعلیٰ درجے پہ قبول بھی کر لیا. میرے پیاروں ہمیں کیا ہو گیا. حسن حسین اور عبداللہ ابن جعفر 3 بھائی, 2 سکے بھائی, ایک کزن, یہ تینوں جا رہے تھے مدینہ. تو رستے میں ایک دیکھی اپنا بستی عمرہ کر کے جا رہے تھے, ایک بڑھیا کی, اس کے پاس گئے, بڑھیا ہم پیاسے ہیں ہاشمی خاندان کے, حسن حسین ماشاءاللہ مبارک برکتیں آئی, کیا کروں بیٹا, اماں پیاس لگی ہے کچھ پلا دے. کہا میری بکری کھڑی ہے, دودھ نکال پلا دیں, دودھ نکالا پی گئے. کہا اماں بھوک بھی بہت لگی ہے, کہا بکری ذبح کر دے کھلا دوں, کھلا دی. 50-60 بکریاں تھی, چلے گئی. شام کو بڑے میں آئے, بڑبڑ کرنے لگے, کیا کیا تم نے, بکریاں کھلا دی. کیا ہوا, اللہ کی طرف سے 50-60 بکریاں ساری وہ بیمار ہو گئی, سب مر گئی. اب گھر میں فاقے آ گئے, گئے مدینہ. تو انہوں نے بھائی نے کہا تھا مدینہ ہماری زیارت کرنا, ہم سے ملنا. انہوں نے کہا دیکھیں گے. خیر مدینہ گئے تو ایک دم جو سب سے چھوٹے بھائی تھے حضرت حسین, انہوں نے کہا ارے بڑھیا پہچانا مجھے, کون, میں حسین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نواسا. اچھا تم حسین, کیا, ہاتھ پکڑا. کہا چل بڑھیا. 1000 بکریاں دی اور 1000 سونے کے سکے دیے, ایک بکری دینے پہ 1000. کل میری طرف سے 1000 بکریاں اور 1000 سونے کے سکے. وہ عبداللہ بن جعفر نے بلا رہے ہیں, وہاں گئی. کہا کتنے بھائیوں نے دیے, کہا 1000. کہا اگر تو پہلے آتی تو میرے گھر سے تیرے گھر تک بکریوں کا ریوڑ ہوتا, لیکن وہ 2 بچے جو ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, میں ان بچوں سے اوپر کروں گا, ان کی حیثیت چھوٹی ہوگی, میں نہیں کر سکتا. یہ لے 2000 بکریاں, 2000 سونے کے سکے. ایک بکری اللہ کو دی, 4000 بکریاں اللہ نے لوٹا دی 4000 سکوں ساتھ. یہ ہے ایمان والے کی روزی. بے ایمان کی روزیاں, کہیں دبئی پھر رہا ہے, کہیں یہاں پھر رہا ہے, کہیں وہاں پھر رہا ہے. ایمان والے بن جاؤ, روزی مل جائے گی. ایمان والا کون ہے, جو تہجد پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, ہر وقت موت کو اپنے سامنے رکھتا ہے. اور کیا جب صبح اٹھتا ہے, یا رسول میں اپنے دل کی طرف دیکھتا ہوں, میرا دل دنیا کی محبت سے خالی ہوتا ہے. ایمان والی کی علامت کیا ہے, جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے, اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے کلمہ کیا ہے, لا الہ, پہلے ساری دنیا نکال, سارے بت نکال, الا اللہ, پھر آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا.